پیش خدمت ہے مشتاق احمد یوسفی کی کتاب شام شعر یاراں سے لیا گیا ایک مضمون۔ انہوں نے یہ مضمون ایک تقریب کے خطبہ صدارت میں پڑھا تھا۔ عنوان ہے عام روحو اور بچھو۔ جناب صدر، اراکین انجمن سادات امروہہ، خواتین و حضرات، ایک دیرینہ فرمائش کی بجا آوری میں قدر تأمل اور خاصی تاخیر سے حاضر ہونے کی معذرت، یاد آوری اور عزت افزائی کے دلی شکریہ سے پہلے لازم ہے۔ میں اللہ کے بابرکت نام کے بعد عذر لنگ اور دو رازکار تعویل سے اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے جس تأمل اور ہچکچاہٹ کی طرف ابھی اشارہ کیا ہے اس کی دو وجہیں ہیں۔ پہلے میں دوسری وجہ بیان کروں گا، اس لیے بھی کہ اگر پہلی وجہ پوری طرح کافی و شافی اور مسکت ہوا کرتی تو دوسری کی نوبت کاہے کو آتی۔ وہ دوسری وجہ یہ کہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا عزیزی ندیم حیدر نے ایسی ہی ایک تقریب میں جس کا اہتمام ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کیا گیا تھا مجھے دعوت صدارت مع توام و کلام دی۔ میں وقت و مقام مقررہ پر ٹھیک 7:30 بجے پہنچ گیا۔ 8 بجے تک جملہ مدعوئین، جن کی تعداد 100 سے کچھ اوپر ہوگی، اپنی اپنی نشست پر رونق افروز ہو گئے، لیکن مجھے مدعو کرنے والے اور منتظم و میزبان ندیم حیدر غائب تھے۔ 8:30 بجے، 9 بجے، پھر گھڑی نے 9:30 بجائے۔ اس کے بعد کیا بجا یہ ذہین و باخبر سامعین کو بتانا چندہ ضروری نہیں، مگر میزبان و منتظم ندیم حیدر کا کہیں پتہ نہ تھا۔ میں نے گھڑی دیکھنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ ایسے میں اس مشورے کے مصداق جو حضرت نظر امروہی نے اپنے کسی منظور نظر کو دیا تھا، گھڑی گھڑی نظر اٹھا کے گھڑی دیکھنا فضول ہے۔ تمام رات بجے گی، ابھی بجا کیا ہے؟ 10:30 بجے کے بعد مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ چونکہ میں اس تقریب کا مبینہ و اعلانیہ صدر ہوں اور 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہوں، نیز حواس باختگی کے باعث مجھ پر میزبان و منتظم ہونے کا بجا طور پر گمان ہو سکتا ہے، تو کہیں ہوٹل والے 12 بجے آدھی رات ادھر آدھی رات ادھر مجھے کو خطبہ صدارت کے بقلم خود مسودے سمیت نہ دھر لیں کہ سیدھی طرح بل ادا کرو، ورنہ گھر والوں کو فون کر دو کہ آج شب میں تھانہ متعلقہ میں فروکش ہوں۔ صبح سویرے بڑے ناشتے دان کے ہمراہ 2 ضمانتیوں کو ضرور ضرور بھجوا دیں۔ میری جیب میں اس وقت 5 روپے کے 3 نئے نوٹ اور 1974 کا بنا ہوا شناختی کارڈ تھا۔ اس پر جو فوٹو تھا وہ کسی اور کا معلوم ہوتا تھا۔ پولیس اس فوٹو کو جعلی اور مجھے اصلی قرار دیتے ہوئے اپنی موبائل میں لاد کر تھانے لے جا سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد شور اٹھا، آ گئے آ گئے۔ آ تو گئے، مگر انہیں دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ دائیں آنکھ اور سر پر پیچدار پٹی بندھی تھی۔ یا اللہ خیر! محفل پر سناٹا چھا گیا۔ میں نے خطبہ صدارت جیکٹ کی باہری جیب سے نکال کر اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ عالم کچھ قوالی کے اس بند کا سا طاری تھا جو بچپن میں اتنا سنا تھا کہ آج بھی ہانٹ کرتا ہے۔ تھوڑی سی تحریف کے ساتھ نظر ہے۔ آہٹ پہ گوش در پہ نظر تھی کہ ناگہاں، جب یہ سنا کہ آنکھ پہ پٹی بندھی ہے وہاں، بس خون ٹپک پڑا نگاہ انتظار سے۔ معلوم ہوا کہ وہ اچھے خاصے اپنی کار میں آ رہے تھے کہ گلی کے موڑ پہ ناگا ایک کرکٹ کی گیند ونڈ اسکرین کو توڑتی ہوئی ان کی دائیں آنکھ پر لگی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ اینک کے شیشے کی کرچیاں آنکھ کے ڈیلے میں بے بست ہو گئیں۔ چہرہ خونم خون ہو گیا۔ لوگ انہیں اسپتال لے گئے، جہاں سے ابتدائی مرہم پٹی کے بعد وہ سیدھے ہوٹل آئے۔ صبح ان کی آنکھ کا آپریشن ہونے والا تھا۔ فرض شناسی، وزاداری، لگن اور ضبط کی ایک حد ہوتی ہے۔ آج جب میں عزیزی ندیم حیدر اور ان کے رفقائے کار سے یہاں مراد وہ والی کار نہیں ہے کی آراستہ کی ہوئی اس محفل کے لیے روانہ ہونے لگا تو بیگم سے کہا کہ میں دائیں آنکھ کی سم دیکھتا ہوں، تم بائیں جانب نظر رکھنا کہ لڑکے کرکٹ تو نہیں کھیل رہے۔ اگر اس خونی ایکٹیویٹی میں سرگرم نظر آئیں
تو پہلا کام تو یہ کرنا کہ بائیں ہاتھ سے میری دائیں آنکھ ڈھانک لینا، پھر دایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھنا اور اپنے پورے وزن اور طاقت سے مجھے دبا اور پچکا کر ڈک کرا دینا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد ان لونڈوں سے پوچھنا کہ ادھر سے ندیم حیدر تو نہیں گزرے۔ یہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے نظروں نے انہی کو ڈھونڈا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دفعہ بھی سارا انتظام و انصرام اور ساؤنڈ سسٹم وغیرہ کی ادائیگی مجھے اپنا بزرگ سمجھتے ہوئے میرے ذمے کر کے سٹک گئے۔ یہ دیکھ کر ایک گونا اطمینان اور خوشی ہوئی کہ وہ ماشاءاللہ چوک و چوبند سرگرم استقبال ہیں، اور دونوں ذہین آنکھیں نئی اینک تلے لشکارہ مار رہی ہیں۔ یہ تو ہوئی میرے تامل اور ہچکچاہٹ کی دوسری وجہ۔ بارے پہلی کا کچھ بیاں ہو جائے۔ بریفنگ کے دوران ندیم حیدر نے مجھے آگاہ کیا تھا کہ انجمن سادات امروہہ کے اراکین ہی نہیں جملہ سامعین بھی شائستہ ادب، نستعلیق اور بے حد و حساب باذوق و سخن فہم ہیں۔ انہیں آج تک کسی گھٹیا شعر کی داد دیتے اور شریف آدمی کی ہوٹنگ کرتے نہیں دیکھا۔ البتہ کوئی شاعر خراب غزل یا کوئی نثر نگار خراب افسانہ یا مضمون پڑھ کر جانے لگے تو زیادہ تالیاں بجاتے ہیں، یہ اس کے جانے کی خوشی میں ہوتی ہیں۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا جب وہاں کوئی یادگار مشاعرہ یا ادبی محفل برپا نہ ہو۔ یہ اطلاع مجھے غالباً بصیغہ ترغیب و تشویق دی گئی تھی، لیکن باعث تشویش ہوئی۔ مجھے تو یہ اطلاع کم اور انتباہ زیادہ معلوم ہوا، جو میرے بائی پاس شدہ دل کو دہلانے کے لیے بہت کافی تھا۔ چنانچہ جب یہ تقریر لکھنے بیٹھا تو کاغذ پر قلم، اور جب ہال میں داخل ہوا تو فرش پر قدم پھونک پھونک کر رکھا۔ کہاں تو داد و تحسین کی طلب و تمنا ایسی کہ اگر 2-3 فقروں پر تالیاں نہ بجیں تو نہ صرف منہ اتر جاتا تھا بلکہ خود بھی اسٹیج سے اترنے کا جی چاہتا تھا۔ اور اللہ اللہ، اب یہ عالم کہ ہر فقرے پر دھڑکا لگا ہے کہ کہیں کوئی دیرینہ دوست تازہ دشمنی کی بنا پر رخصتی تالی نہ بجا دے۔ خوف بری بلا ہے۔ مرزا کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا جائے ایک طرف خوف ہے اور دوسری طرف کھلا خسارہ خواری، تو بتاؤ تم کیا چوز کرو گے؟ میں ایک لمحے بھی تذبذب میں پڑے بغیر کہوں گا کہ یار خسارہ خواری مجھے منظور ہے، خوف تم ہی کو مبارک۔ اس بات کا دل پر ایسا ہول بیٹھا کہ مجھے تو اب خوف سے خوف آنے لگا ہے۔ مرزا کہتے ہیں کہ یہ خوف کی سب سے واہیات اور مرد افغن قسم ہے۔ مرد افغن کا ترجمہ وہ اکثر مرد پچھاڑ کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ امروہہ نام اس لیے پڑھا کہ وہاں کے آم بہت میٹھے اور روہو مچھلی بہت ذائقے دار ہوتی ہے۔ آم کو سنسکرت میں آمر اور آم کے باغ کو امرائی کہتے ہیں۔ امر اور روہو کے سنجوگ سے امروہہ بنا۔ ہمیں تو یہ اختراعی روایت صریحاً کسی آم کے رسیا اور چٹورے کی گھڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اصل وجہ تسمیہ کچھ اور ہوگی۔ آم اور روہو مچھلی تو قصبہ پھپھون، یوپی اور ٹوبر ٹیک سنگھ میں بھی ناپید نہیں۔ امروہہ کی بنائے شہرت آم اور مچھلی کی کسی دور میں اور کسی طور محتاج نہیں رہی کہ وہ صدا سے ایک مردم خیز خطہ اور علم و ادب میں اعتبار اور استناد کا درجہ رکھنے والا مرکز و مرجع رہا ہے۔ اگلے وقتوں کے بے بدل علماء و فضلاء، مشائخ، عاملین فن اور شعراء و ادباء کے ذکر اذکار کا یہ محل اس لیے بھی نہیں کہ ہمارے درمیان حضرت جان ایلیا بنفس نفیس و ناطق موجود ہیں، جن کے دم سے امروہے کا اور امروہے سے نسبت کے باعث ان کا نام روشن ہے اور روشن رہے گا۔ امروہے سے متعلق دوسری روایت البتہ معتبر و مستند معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر وہ شخص جو کبھی امروہہ گیا ہے اس کا عینی شاہد ہے۔ امروہے میں حضرت شرف الدین شاہ ولایت کا مزار مبارک مرجع خاص و عام ہے۔ اس کے احاطے اور اطراف و نواح میں زہریلے بچھو بکثرت پائے جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی کو ڈنک نہیں مارتے۔ اگر کوئی ان کو چھو لے یا چھیڑے یا اٹھا کر ہتھیلی پہ رکھ لے تو اپنا ڈنک سکیڑ لیتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ ولایت کا اعجاز و فیضان ہے۔ قدیم شعراء و ادباء کے ذکر خیر کا جیسا کہ ابھی عرض کیا یہ موقع و محل نہیں، لیکن معاصرین کے بارے میں یہ کہے نہیں رہا جاتا کہ آج کل ہمارے ادیب اور لکھاری
باہمی تضحیک و تذلیل، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں جٹے ہوئے ہیں اور اس عمل کے دوران خود کو مفتخر و فتح مند محسوس کرتے ہیں۔ جو علانیہ کیچڑ اچھالنے کی جرات اور سکت نہیں رکھتے، وہ چپ چپاتے ڈنک مار کے گمنامی کے بل میں چھپ جاتے ہیں، جبکہ بچھو کبھی دوسرے بچھو کو ڈنک نہیں مارتا، نہ سانپ اپنے ہم جنس کو ڈستا ہے۔ فنون کے حالیہ شمارے میں اردو ادب کے گرینڈ اولڈ مین حضرت احمد ندیم قاسمی نے اپنے اداری میں بڑے دکھ کے ساتھ لکھا ہے کہ اس وقت بہتان و دشنام کی ایک آندھی سی چل رہی ہے، بعض خاصے نامور لوگ بھی اس آندھی میں تنکوں کی طرح اڑ گئے ہیں۔ آج کے شعر و ادب کی یہ صورت تشویشناک ہے، اور تو اور بعض ادبی اخباروں نے بالکل فرضی، خود ساختہ، اہانت انگیز اور بیہودہ انٹرویو چھاپنے شروع کر دیے ہیں، جو ہر اعتبار سے قابل نفرین و مذمت ہیں۔ ان کے علاوہ گمنام سرکولر، خطوط اور گشتی مراسلے گندگی، حسد اور بزدلی کا سڑاند ملبہ ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نیش زنی، کردار کشی اور ادبی دہشت گردی کے انتہائی شور انگیز، زہرناک اور بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ اس کا اطلاق لیڈروں اور سیاستدانوں پر بھی ہوتا ہے۔ کچھ دن ہوئے اس ضمن میں ایک تجویز ذہن میں آئی، وہ یہ کہ ہمارے چند سیاستدانوں، شاعروں، لیکھکوں، نقادوں، اخباروں اور رسالوں کے مدیروں کو بچھوؤں کے ساتھ چند روز گزارنے کے لیے سرکاری خرچ پر امروہے بھیج دیا جائے، تاکہ ان کے فیضان صحبت سے یہ حضرات اپنے معاصرین کو کاٹنا اور ڈنک مارنا چھوڑ دیں۔ ہم نے اس اصلاحی تجویز کا ذکر اپنے ہمدم و دیرینہ مرزا عبدالودود بیگ سے کیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو غضب ہو جائے گا، یہ خیال تک دل میں نہ لانا۔ ہمارے سیاستداں، ادیب، نقاد، طنزنگار وغیرہ تو اپنی خون نہ چھوڑیں گے، الٹا ان بچھوؤں کو بھی اپنے آزمودہ طریقے سے کاٹنا اور ڈنک مارنا سکھا پڑھا کے جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ جائیں گے۔ میر تقی میر کوئی 200 برس قبل ایسی ہی ایذا رسانی اور مردم آزاری کا نقشہ کھینچ گئے ہیں۔ نہیں تازہ دل کی شکستگی، یہی درد تھا، یہی خستگی، اسے جب سے ذوق شکار تھا، اسے زخم سے سروکار تھا۔